تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ دنیا میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو ہر ایک پہ ہر وقت ہو۔ معذور پہ جہاد نہیں، غریب پہ زکوٰۃ نہیں، مسافر پہ روزہ نہیں، خائف پہ حج نہیں ہے، امی آدمی کے اوپر شیخ الحدیث بننا نہیں ہے۔ ہر آدمی کے اوپر ہر عبادت میں اونچ نیچ چھوٹ رخصت آ جاتی ہے، لیکن نماز کے علاوہ کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ 6 ہجری کو اللہ کے محبوب جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے طواف کرنے کے لیے، مقصد تھا کہ عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے۔ ظہر کی نماز مکہ کے قریب پڑی۔ خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل، ان دنوں قریش کے مشرکین مکہ کے نمائندہ تھے، انہیں پتہ چلا تو یہ سامنے پہاڑوں میں چھپ کر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اتنے میں ظہر کی نماز پڑھی صحابہ نے، تو خالد نے کہا یہ بڑا اچھا موقع ہے، رکوع سجود میں یہ مکمل دائیں بائیں آگے پیچھے سے غافل ہو جاتے ہیں، اگلی نماز جب پڑھیں گے تو یک بار حملہ کریں گے، ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے۔ ابھی وہ اگلی نماز کے لیے تیار ہوئے تو ظہر اور عصر کے درمیان صلاۃ الخوف کی آیات اترائیں کہ میرے محبوب اگلی نماز میں نماز نہ چھوڑیے گا، پڑھنے کا ترتیب بدل لیجیے گا، کچھ آدمی آگے چلے جائیں کچھ پیچھے کھڑے ہو جائیں، کیا یا اللہ ہم نماز نہ چھوڑ دیں، یہاں تو موت تقسیم ہوتی ہے۔ دنیا میں اس سے زیادہ ہولناک اور کریٹیکل سچویشن جہاد سے زیادہ کہیں تو نہیں ہوتی، یا بازو کٹ رہا ہے یا آنکھ نکل رہی یا شارک پھوٹ رہی ہے یا گردن کٹ رہی ہے، یہ تو نہیں ہوتا۔ تو جب جہاد جیسی ہولناک صورت میں نماز کو باجماعت پڑھنے کا طریقہ سورہ مائدہ بتلا رہی ہے، تو نکاح میں، ولیمے میں، شادی میں، بزنس میں، کھیل میں، آپ خود سوچیں، اس سے زیادہ خوفناک صورت تو کوئی نہیں۔ ہر دشمن کی خواہش ہے کہ میرا تیر، میری گولی، میرا بم دوسرے کی شہرک پہ لگے اور زندگی کا رشتہ کاٹ دے، اس سے کم تو دشمن راضی نہیں ہوتا۔ تو جب موت تقسیم ہو رہی ہو، نماز اس وقت بھی فرض ہے، تو باقی کون سا موقع رہ گیا؟ نماز گئی، نبوت کی تشبیہ دیکھ لیں، امام کائنات کی تشبیہ دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ تم نے دیکھا ہے کبھی کوئی انسان بغیر سر کے ہو؟ کتنی بلیغ، عمدہ، جامع، کمپریہنسو اور قیامت تک سمجھ میں آنے والی تشبیہ۔ تم نے کبھی کوئی انسان دیکھا جو بغیر سر کے ہو؟ کہا جی نہیں۔ کہا دین میں نماز کا وہی مقام ہے جو بدن میں سر کا مقام ہوتا ہے۔ سر گیا، انسان گیا، نماز گئی، اسلام گیا۔ جس آدمی زندگی میں نماز نہیں ہے اس پہ سچا سکون حرام ہے۔ دیکھو شہرت اور ہوتی ہے، عزت اور ہوتی ہے۔ شہرت تو اپنے دور میں مشرف کو مل گئی تھی، لیکن عزت تو نہیں ملی۔ کسی نے 20 کروڑ کی آبادی میں کسی نے اپنے بیٹے کا نام مشرف رکھا؟ کیوں جی؟ کسی نے رکھا مشرف؟ بلال نام تو رکھے ہوں گے آپ نے، اسامہ نام تو رکھے ہوں گے۔ گمنام پہاڑوں کے بیچ میں بیماری کی زندگی گزار کے جانے والا سعودی عرب کا شہزادہ، اس کے نام پہ اسامہ نام تو رکھے ہوں گے۔ وطن عزیز میں بہت بڑے پھول سے جانے والا کم وقت ذلیل ترین انسان کسی نے مشرف نام بیٹے کا رکھو تو بتاؤ کیوں جی؟ ہر گالی اس کے نام ہو جائے گی جو اپنا نام اس بے غیرت کے نام پہ رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزت اور ہوتی ہے، شہرت اور ہوتی ہے، صحت اور ہوتی ہے، وجود کا پھولنا اور ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو 2-4 بھیڑ کاٹ لیں، ڈیمو کاٹ لیں تو اس کا چہرہ تو پھول جاتا ہے، لیکن اس کو صحت کون کہتا ہے؟ ابھرا ہوا گال، اس کو باد نسیم بھی لگے تو درد ہوتی ہے، ہلکا سا اوپر سے ہاتھ گزر بھی جائے تو درد ہوتی ہے۔ کیوں جی؟ آپ کا چہرہ تو اس وقت سیب کی طرح پھولا ہوا ہے، شگوفے کی طرح سرخ ہے۔ کہا نہیں، یہ صحت نہیں ہے، یہ ڈیمو کا ڈسا ہوا ہے۔ نماز کے بغیر کسی کو دیکھو کبھی سکون کے عالم میں تو وہ ایسا ہی ہوگا جیسے ڈیمو کا ڈنگا ہوا صحت مند ہوتا ہے۔ اس کی کوٹھی، اس کے کار، اس کے بینک بیلنس، اس کے کپڑے، اس کے جوتے، اس کے لباس، اس کا سرخ و سفید چہرے پہ نہ جانا۔ اندر ایک چولستان کا صحرا ہے، اندر ایک افریقہ کا جنگل ہے، اندر ایک بحر مردار ہے جہاں ہر وقت بھنور اٹھتے ہیں، ہر وقت بگولے اٹھتے ہیں، ہر وقت خشک سالی کا موسم ہوتا ہے۔ یہ وہ پودا ہے جس پہ الو بھی اپنا آ کر نہیں بناتا گھونسلہ۔ تو بھائیو، ایک تو ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اگر ہم دل کو پاک کرنا چاہتے ہیں، مرنے کے بعد کوئی ایکسکیوز سنا نہیں جائے گا کہ جی میں اکیلا تھا، میں بیمار تھا، میں بوڑھا تھا، میں جوان تھا۔ ہر ایکسکیوز لیم ایکسکیوز ہوگا، ہر بہانہ لنگڑا لولا بہانہ ہوگا۔ نماز کے حوالے سے شریعت نے کوئی عمل نہیں سنا۔ آخری عمل جو اللہ کے محبوب نے کیا کیا، حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا،
14 दिन का टेम्परेचर और मरहब की भाभी ज़ैनब के दिए हुए जहर का हल्का हल्का असर और वजूद में बला दर्जे की थकन, आपने दोनों के कंधों पे हाथ रखा और चले मस्जिद की तरफ। आपकी उंगलियां या कभी आपके पंजे, उसकी लकीर जमीन पे चलती हुई दिखाई दे रही थी। पूरा पांव उठा के नहीं रख रहे थे, लेकिन कह रहे थे मुझे नमाज पढ़ती हुई अपनी उम्मत दिखला दो, अगर मेरी उम्मत नमाज पे है मैं मुतमईन होकर अल्लाह के पास चला जाऊंगा, हर खैर पे रहेगी, क्योंकि मेरे अल्लाह ने मेराज पे मुझसे वादा किया था, मेरे महबूब तेरी उम्मत अपनी नमाज पे कायम रहे, मैं इसको जमीन आसमान की हर आफत से बचाऊं।